بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بنا دی گئی ہیں۔ سینئرٹی میں وہ تیسرے نمبر پر تھیں۔ دو سینئر ججز کو کیوں نظر انداز کیا گیا، انہیں کیوں بنایا گیا، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ ہوا، ایسا کیوں ضروری تھا، یہ میں بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے سنی اطاعت کونسل مخصوص نشستوں کا کیس، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ججز سے، ججز کا آپس میں ریمارکس میں مقابلہ جاری ہے۔ اب 9 جولائی تک معاملہ لٹک گیا ہے۔ آج کی کارروائی میں ایسا کیا خاص ہوا کہ معاملہ طوالت اختیار کر گیا۔ خواجہ آصف صاحب نے بڑی خطرناک بات کی ہے اور بڑی اہم بات کی ہے کہ IMF کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری خطرے میں ہے۔ خواجہ صاحب، آپ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، یہ میں آپ سے پوچھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بنا دی گئی ہیں۔ سینئرٹی میں وہ تیسرے نمبر پر تھیں۔ دو سینئر ججز کو کیوں نظر انداز کیا گیا، انہیں کیوں بنایا گیا، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ ہوا، ایسا کیوں ضروری تھا، یہ میں بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے سنی اطاعت کونسل مخصوص نشستوں کا کیس، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ججز سے، ججز کا آپس میں ریمارکس میں مقابلہ جاری ہے۔ اب 9 جولائی تک معاملہ لٹک گیا ہے۔ آج کی کارروائی میں ایسا کیا خاص ہوا کہ معاملہ طوالت اختیار کر گیا، یہ میں بتاؤں گا۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے بڑی خطرناک بات کی ہے اور بڑی اہم بات کی ہے کہ IMF کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری خطرے میں ہے۔ خواجہ صاحب، آپ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، یہ میں آپ سے پوچھوں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، ابھی اجلاس ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں۔ وہاں پر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، انہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کا پروسیس ابھی شروع ہو جائے گا۔ باقی ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بڑی کمپیٹنٹ جج ہیں اور بڑے اہم فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ وہ وکلا کے طور پہ بھی ان کا بڑا نام پہچانا جاتا تھا، اور انہوں نے سول، کرمنل، پبلک انٹرسٹ اور نیب کی بینکنگ کے حوالے سے بھی کئی فیصلے کیے۔ یہ مسئلہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جی ان کو کیوں تیسرے نمبر پر تھی سینئرٹی میں اور کیوں چیف جسٹس بنایا گیا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کافی عرصے سے کچھ مسائل وہاں پیش آ رہے تھے، شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ جو سینئر تھے جسٹس شجاعت علی خان، جنہیں قائم مقام چیف جسٹس ابھی بنایا گیا تھا، اس کے بعد جسٹس علی باقر نجفی صاحب ہیں، ان کا نام آ رہا تھا، اور یہ پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جنہیں اس عہدے پہ فائز کیا گیا ہے۔ اور ابھی تنقید بھی وکلا تنظیموں کی طرف سے، بار کی طرف سے کئی دنوں سے آ رہی تھی کہ جی سینئر کو چھوڑ کے جونیئرز کو آگے لایا جا رہا ہے۔ تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ کی جج ہیں جسٹس عائشہ ملک۔ اگر کوئی بھول گیا تو میں ذرا ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو یہ بھی جونیئر تھیں، 3-4 ججز کو نظر انداز کر کے عمر عطا بندیال صاحب نے جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا تھا۔ اس وقت بھی باتیں آئی تھی سامنے۔ اب بھی اگر تنقید ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، تنقید تو رائٹ ہے ہر ایک کا کرنا،
جسٹس عائشہ، یہ جو مس عالیہ نیلم ہیں جنہیں چیف جسٹس بنایا گیا ہے، انہوں نے ایک کیس بھی سنا تھا بطور جج. حنیف عباسی ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما، جنہیں ایفیڈرین کیس میں سزا سنائی گئی تھی اور ان کی اپیل ان کے پاس تھی جس میں وہ بری ہوئے، اور ان پہ جو الزامات اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے لگائے گئے تھے، یہ وہی حنیف عباسی ہیں جنہیں 2018 کے الیکشن سے 4 دن پہلے سزا سنائی گئی رات کو 12 بجے. کہا جاتا نا عدالتیں رات کو کھلتی ہیں، تو اس وقت بھی الیکشن 18 سے پہلے شیخ رشید صاحب کی فرمائش، گیٹ نمبر 4 والوں کے بڑے وہ قریب ہوتے تھے اس وقت، ان کی فرمائش پہ یہ سب کچھ ہوا تھا. اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج تھے، ہمارے بڑے تعلق والے ہیں، مہربان ہیں، جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب. انہوں نے یہ حکم دیا تھا ٹرائل کورٹ کو کہ الیکشن سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے. جی میں ذرا یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. تو جب اپیل لگی ان کے پاس، جو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، تو حنیف عباسی جو ہیں وہ بڑے ڈرے ہوئے تھے. ان کو بعض وکلا نے بھی کہا کہ یہ تو آپ تو رگڑے جائیں گے آپ کے اب پہ، لیکن اللہ نے مہربانی کی، حنیف عباسی کے حق میں فیصلہ دیا. اب بڑی خوشائند بات ہے کہ پہلی خاتون چیف جسٹس مقرر ہوئی ہیں. باقی میں باتیں فی الحال بعد میں کسی ٹائم کروں گا ناظرین اس حوالے سے. دوسرا معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا. لٹکتے ہی جا رہا ہے، دلائل پہ دلائل چل رہے ہیں. اٹارنی جنرل منصور صاحب نے آج اپنے دلائل مکمل کیے ہیں. انہوں نے پورا وہ فارمولہ جو مانگا گیا تھا وہ بتایا، انہوں نے آئین بھی پڑھ کے سنایا. لیکن بعض جو جج صاحبان ہیں وہ آئین سے ہٹ کے جانا چاہتے ہیں. شاید نظریہ ضرورت ہے، یا وہ ایک مثال مشہور ہوئی تھی عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں، ساس کی کال، کہیں اب بھی کالیں شالیں تو نہیں آ رہی. تو یہ ایک معاملہ ہے. ابھی دیکھتے ہیں، اس پہ بڑے اہم ریمارکس آ رہے ہیں، آئین کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں، زیادتی کی بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے بڑی زیادتی کی. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہتی ہیں کہ بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جو ہیں 2024 میں آئے، اور جسٹس منیب اختر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی یہ نشستیں غلط الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے آئین کو دیکھنا ہے اور آئین کے مطابق آگے چلنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، اس کیس میں آگے بڑھ کے کیا ہے بات. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑی اہم بات کی ناظرین. وہ کہتے ہیں یہ کسی پٹواری کی زمین کے کیس کا تنازع نہیں ہے، یہ اپیل تک محدود رہیں، ہم نے باقی پہلو بھی دیکھنے ہیں. نامکمل انصاف اور مکمل انصاف کی بھی بات ہو رہی ہے. اب کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیا معاملہ ہے. اب یہ معاملہ لٹک گیا ہے 9 جولائی تک. پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج یا کل اس کا فیصلہ آ جائے گا. اب وہ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. ناظرین ایک اور معاملہ ہے، مہنگائی، IMF. خواجہ آصف صاحب جو انٹرویو دیتے ہیں، بڑے جاندار گفتگو بھی کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ FBR میں بڑی کرپشن ہے، کرپٹ مافیا ہے. بھائی آپ حکومت میں ہیں، کنٹرول کریں اس کو. کرپٹ مافیا کو لٹکائیں، لے کے جائیں، ان کو کٹہرے میں لے کے جائیں. پھر انہوں نے بڑی اہم بات کی ناظرین. وہ کہتے ہیں IMF کی وجہ سے ملک کی خود مختاری خطرہ ہے. یعنی انہوں نے مثال دی کہ ماضی میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی یا اور کوئی معاملات ہوتے تھے، افریقہ پہ قبضہ کرنا ہے، ہندوستان پہ قبضہ کرنا ہے، تو وہ آ کے چلا. اب IMF کے ذریعے پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے،
اور خاص طور پہ ہم جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں بڑے مسائل ہیں، اکانومی کو درپیش آتے ہیں. تو اس حوالے سے سوچ، ایک طرف آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، ان کی ڈکٹیشن پہ سارا آپ نے بجٹ بنا دیا. خواجہ صاحب یہ سوال آپ کو کابینہ کے اس اجلاس میں اٹھانا چاہیے تھا. آپ میرے بڑے محترم ہیں، اٹھانا چاہیے تھا جب بجٹ پہ منظور ہو رہا تھا کہ بھئی آئی ایم ایف کی یہ ساری شرائط نہ مانے، یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایک اور اس بجٹ میں بڑی متضاد بات کی گئی ہے. وہ ایک فقرہ مشہور ہے، کسی جگہ کہا جاتا ہے سیولینز کے بارے میں، وہ بی سے شروع ہوتا ہے، میں پوری بات کرنا نہیں چاہتا، سمجھ گئے ہوں گے ناظرین. وہی ہوا ہے اس بجٹ میں بھی، وہی کیا گیا. یعنی کہ جو سرکاری افسر، فوجی افسر اپنی جائیداد خریدے گا بیچے گا، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا وہ والا جو اضافی ٹیکس مجھ جیسے آپ جیسے سیولینز کو دینا پڑے گا اگر آپ کوئی جائیداد خریدتے ہیں بیچتے ہیں. یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ وزیر خزانہ کے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے اس بات کی. ڈسکریمنیشن کیوں کی گئی ہے؟ رعایت کیوں دی گئی ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ کسی شعبے میں سبسڈی نہ دیں، تو یہاں آپ نے کیوں سبسڈی دی؟ اس سے نفرت کا بیج بھی بویا گیا ہے. سوچ مت اس طرف لے کے جائیں. ریلیف دینا ہے 200 یونٹ والے کو دیں، 200 سے 1 پہ جاتا ہے، 5000 اضافی بل آ جاتا ہے. راشد لنگڑیال صاحب، آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ سیکرٹری ہیں آپ، اس وقت منسٹری چلا رہے ہیں ساری، اوپر اویس لغاری صاحب سردار ہیں، وہ بڑے سردار، ان کے والد صاحب بھی صدر پاکستان رہے. ان کی سمجھ میں بھی کاکھ نہیں آ رہا کہ کس طرح معاملات بہتر کرنے ہیں. بھئی ظلم کی انتہا، میں نے کل بھی کہا، میں روز یاد کراؤں گا، نون لیگ کا منشور یاد کراؤں گا کہ اس میں آپ نے کہا تھا، عرفان صدیقی نے لکھا، میاں نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا، شہباز شریف صاحب ساتھ بیٹھے تھے، مریم نواز صاحبہ بیٹھی تھی، کہ 17 جو ٹیکس ہیں، ظالمانہ ٹیکس ہیں، بلا جواز ٹیکس ہیں، غیر قانونی ٹیکس ہیں، وہ ختم کریں گے. تو کیوں نہیں ختم کرتے؟ اس میں سے کوئی بات نہیں کرتا حکومت میں سے. اس میں سے عوام کے لیے سوچیں، ورنہ پھر تیار ہو جائیں. عوام بہت غصے میں ہے، اور چیف الیکشن کمشنر آپ کو کہہ رہا ہے بلدیاتی الیکشن کرائیں، تو پھر کرا کے دیکھ لیں بلدیاتی الیکشن کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ناظرین، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.